جانے دل پرم از قلم فروا خالد پارٹ 5۔ کریم کلر کے لباس کے اوپر سیاہ شال لپیٹے وہ پوری شان سے اس کے آگے کھڑا تھا۔ نیمل کے نگاہیں پھیرنے پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ محترمہ، کیا میں آپ کو آپ کے نام سے پکار سکتا ہوں؟ سعدان شاہ نے نہایت ہی مودبانہ انداز میں سے اجازت طلب کی تھی۔ نیمل اس وقت شدید غصے میں تھی۔ وہ اس وقت ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی اس شخص سے سامنا کرنے کے لیے۔ جی، اس کے سوال پر بنا سر اٹھائے نیمل نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ مس نیمل، آپ کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے کیا؟ سعدان شاہ نے اس کے رخ موڑنے پر دوبارہ پکارا تھا، جو اس کی جانب دیکھنے سے صاف گریزاں تھی۔ جی، آپ اور آپ کے خاندان سے بہت پرابلم ہے مجھے۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ لوگوں سے، اتنی نفرت جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک نظر دیکھنا اپنی توہین سمجھتی ہوں، پر بات کرنا چاہتی ہوں آپ کو۔ نیمل دل ہی دل میں سے مخاطب ہوتے بول رہی تھی، مگر یہ سب الفاظ وہ ابھی اس کے سامنے نہیں بول پائی تھی، کیونکہ اس شخص کے سامنے اس کی دادی کی ہدایت کے مطابق اسے اچھا ہی بنا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دراصل میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے تو مجھے اس لیے دیر ہو رہی ہے۔ نیمل اس کے سامنے اس قدر کنفیوز ہو رہی تھی کہ اسے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں عاطف کو گالیوں سے نوازتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ سعدان شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹے یہ لڑکی سے بہت مختلف لگی تھی۔ نیمل یوسف خانزادہ، کاش تمہارے نام کے آخر میں یہ نام نہ ہوتا۔ آنکھوں پر سن گلاسز چڑھاتے وہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے HOD کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سلام شاہ سائیں، آپ نے زحمت کیوں کی، ہمیں بلوا لیتے۔ سعدان کو وہاں داخل ہوتے دیکھ HOD اسحاق صاحب اپنی کرسی پر چھوڑ کر اٹھے تھے۔ کام ہی کچھ خاص تھا، زحمت کرنی پڑی۔ سعدان انہیں کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی شاہانہ انداز میں وہاں برجمان ہو گیا تھا۔ حکم کریں شاہ سائیں۔ سامنے بیٹھے شخص کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سعدان شاہ کے پیروں تلے ہاتھ رکھ دے۔ سعدان نے اس سے ایک سفید پیج لے دے اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں اس پر نیمل یوسف خانزادہ کا پورا نام لکھ دیا تھا۔ اس لڑکی کو یونی سے نکالنا ہے۔ سعدان نے ہاتھ میں تھامے نیمل کا نام ان کی جانب کیا تھا، جو دیکھ HOD نے بھی حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ بولا کچھ نہیں تھا۔ سعدان شاہ کے سامنے وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سعدان شاہ نے جس مشکل وقت میں اس کی مدد کی تھی، اس کا بدلہ چکانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کام ہو جائے گا، آپ بے فکر ہیں۔ HOD نے تسلی دیتے کہتے وہ چٹ تھامنی چاہی تھی، جس سے پہلے ہی سعدان اسے اپنی مٹھی میں بند کر کیا تھا۔ ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سعدان شاہ جس کام کے لیے آیا تھا اسے پورا کر کے جانا چاہتا تھا، جس پر HOD سے بالکل بھی انکار نہیں کر پایا تھا۔ جو حکم سائیں۔ HOD نے سر خم کرتے فوراً بیل بجاتے نیمل کا سارا ڈیٹا لانے کو کہا تھا۔ انہیں چند منٹ لگے تھے سارا معاملہ سیٹ کرنے میں۔ سعدان شاہ وہیں HOD کے آفس میں ایک جانب بنے شیشے کے کیبل میں بیٹھ چکا تھا، جہاں سے وہ تو سب کچھ دیکھ سکتا تھا، مگر باہر سے اندر کا منظر دیکھ پانا مشکل تھا۔ وہ بہت ہی ریلیکس موڈ میں وہاں بیٹھا تھا جب نیمل اسی طرح اپنی چادر کو واپس سیٹ کرتی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم سر، آپ نے مجھے بلایا؟ وہ HOD کے ٹیبل کے قریب آتی سوالیہ نگاہوں سے جانب دیکھتی اس سے بولی تھی۔ جی نیمل یوسف خانزادہ، آپ کا ہی نام ہے نا؟ کچھ ہفتے پہلے ہی آپ کا یہاں ایڈمیشن ہوا ہے؟ اسحاق صاحب نے اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا تھا۔ جی سر۔ نیمل کچھ حیران سی وہاں ٹک گئی تھی۔ اندر بیٹھے سعدان شاہ کی نگاہیں اس کے حیران پریشان چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آپ کی ڈگریز چیک کی گئی ہیں، آپ کی یہ ڈگری جعلی ہے، اور نہ ہی آپ ہماری یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے ایلیجیبل ہیں، اس لیے میں آج اور اسی وقت آپ کو اس یونیورسٹی سے ایکسپیل کرتا ہوں۔ آپ نے ایک ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ کی جگہ لی ہے، وہ بھی اس طرح کا دھوکہ دے کر۔ بہت غلط کیا ہے، میری یونیورسٹی میں ایسے اسٹوڈنٹس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ HOD کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر نیمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ سر یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ میری اوریجنل ڈگری ہے، میں کوئی بھی فراڈ کیوں کروں گی؟ آپ ایسے کیسے یونیورسٹی سے نکال سکتے ہیں مجھے؟ نیمل کا تو دماغ ہی ہل چکا تھا۔ میں نکال چکا ہوں آپ کو یہاں سے، آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ میرے آفس سے باہر جا سکتی ہیں، مگر آپ کو دوبارہ اب کبھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں مل پائے گا۔ اسحاق صاحب دو ٹوک انداز میں بات کرتے اس کی جانب سے اپنی کرسی کا رخ موڑتے تھے، جبکہ نیمل حیران پریشان سی اپنی فائل اٹھائے آفس سے باہر آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرے تھے، جو بہت سے
جو بہت غور سے اس کی جانب دیکھتے سادان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ پائے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ویل ڈن اسحاق صاحب۔ سادان شاہ اٹھ کر باہر آیا تھا۔ آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں شاہ سائیں۔ اسحاق صاحب سادان شاہ کو اپنے سے خوش مطمئن دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ سادان آفس سے نکل آیا تھا۔ اسے نیمل وہاں سے دور جاتی دکھائی دی تھی۔ سادان کا ارادہ اپنی گاڑی کی جانب جانے کو تھا جب اچانک یونیورسٹی میں فائرنگ کی آواز کے ساتھ وہاں حملہ آور ہوتے کسی گروہ کا شور ہر طرف پھیل گیا تھا۔ وہ لوگ اچھی خاصی بڑی تعداد میں ڈنڈے اور گنز اٹھائے راستے میں آئے ہر اسٹوڈنٹ کو مارتے آفیسز کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سادان شاہ اپنی جگہ رک سا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے نیمل کو بھی اسی جانب جاتے دیکھا تھا جہاں وہ سب لوگ جا رہے تھے۔ سادان ایک سیکنڈ بھی دیر کیے اس جانب بھاگا تھا۔ وہاں اسموگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی تھی۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے ساتھ ساتھ آنکھوں اور ناک کو بھی ڈھانپنے کی کوشش کرتے بری طرح چلاتے مدد مانگ رہے تھے۔ سادان شاہ کسی شے کی بھی فکر کیے بغیر نیمل خانزادہ کو تلاش کر رہا تھا جب وہ اسے ایک جانب گری ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کے ماتھے پر شاید ڈنڈا لگا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون نیچے بہہ چکا تھا۔ سادان جلدی سے اس کے قریب آیا تھا جب اسی لمحے سامنے سے آتے شخص نے بے ہوش پڑی نیمل پر حملہ آور ہونا چاہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اب نیمل خانزادہ کے سامنے ہی سادان شاہ کھڑا تھا۔ سادان نے اس کے ڈنڈے کی ضرب ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے ہاتھ پر کھائی تھی۔ اس ڈنڈے کو نہایت ہی مضبوطی سے تھامتے اپنی جانب کھینچ لیا تھا اور سامنے کھڑے شخص کو بری طرح پیٹ ڈالا تھا۔ مارنا ہے تو اپنے سے برابر طاقت رکھنے والے کو مارو نا، ایسی بزدل انسانوں کی اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی ڈنڈے سے اس شخص کو اچھی طرح پیٹنے کے بعد سادان نیچے گری نیمل کو اپنی باہوں میں اٹھائے جلدی سے باہر کی جانب نکل گیا تھا۔ یونیورسٹی میں حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ فورسز کی نفری فوری طور پر وہاں پہنچی تھی۔ اس ہنگامہ آرائی پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ سادان نیمل کو گاڑی میں بٹھاتا خود اس کے برابر میں آن بیٹھا تھا۔ نیمل کا خون ماتھے سے بہت زیادہ نکل رہا تھا۔ سادان ایسی کسی سچویشن کی خاطر ہی گاڑی میں فل ٹائم فرسٹ ایڈ باکس ضرور رکھتا تھا۔ اسے جلدی سے نکال کر روئی کی مدد سے پیشانی صاف کی تھی۔ یہ سب کرتے سادان نیمل کے کافی قریب تھا۔ نیمل کے مسلسل بہتے خون کو روکنے کی خاطر وہ اس کی بینڈیج کر رہا تھا۔ اس کی چمکتی شفاف رنگت اور چادر سے نکلتے بالوں کی لٹیں سادان کی نگاہوں کے فوکس پر تھیں۔ وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی بینڈیج کر رہا تھا جب نیمل نے کسمساتے آنکھیں کھولی تھی۔ اس کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، مگر اپنے نہایت قریب بیٹھے سادان شاہ پر نظر پڑتے ہی اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک دم سے اسے دور کھسکتی دروازے سے جا لگی تھی۔ میں یہاں کیسے؟ اپنے درد کرتے سر کو تھامتے نیمل نے بڑی مشکل سے پوچھا تھا۔ آپ کو چوٹ لگ گئی تھی تو میں آپ کو یہاں لے آیا، سادان شاہ نے وضاحت دی تھی۔ جو سنتے نیمل نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے یونیورسٹی میں ہوئی ہنگامہ آرائی یاد تھی۔ وہاں تو اتنے سارے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے تھے، آپ نے صرف میری مدد کیوں کی؟ اس درد میں بھی وہ لڑکی اپنا دماغ چلاتے بولی تھی۔ سادان شاہ دھیرے سے مسکرایا تھا، جس پر اس کی مسکراہٹ سیاہ آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ اس کی جانب دیکھتی نیمل پل بھر کو مبہوت سی ہوئی تھی۔ سادان شاہ کی مسکراہٹ بہت جان لیوا تھی۔ وہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ پائی تھی، کیونکہ آپ نیمل یوسف خانزادہ ہیں، اس لیے۔ سادان شاہ نے اب بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک نیمل کو پزل کر رہی تھی۔ وہ اس کے جواب پر مزید کچھ بول نہیں پائی تھی کیونکہ یہ شخص اسے بہت ہی چالاک لگا تھا۔ مجھے یہاں اتار دیں، میں خود چلی جاؤں گی، نیمل نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ آپ کے سر پر کافی چوٹ لگی ہے، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، سادان نے اس کی جانب سے رخ موڑتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ مگر میں ٹھیک ہوں، نیمل بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتے بولی تھی۔ اس کی دادوں نے جو کچھ اسے کرنے کو بھیجا تھا وہ کرنے کا موقع سادان شاہ سے خود دے رہا تھا، مگر وہ خود ہی پوری طرح سے کنفیوز ہو چکی تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ سادان نے اس کی جانب آتے اس کے سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کا یہ ایک ایک عمل نیمل بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ڈرامے باز انسان، یہ کیا سمجھتا ہے میں اس کی اصلیت نہیں جانتی؟ بہت اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہو نا تم میرے سامنے؟ اب نیمل یوسف خانزادہ نے تمہیں اپنے قدموں میں نہ جھکا دیا تو اپنا نام بدل دے گی۔ وہ دل ہی دل میں اپنا پلان سوچتی مسکرائی تھی۔ آؤچ! وہ سادان شاہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب اچانک چکر آنے کا ناٹک کرتی وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی، مگر سادان نے جلدی سے آگے اس کی کمر میں بازو حمال کرتے اسے گرنے سے محفوظ رکھا تھا، مگر پاؤں پر بری طرح
مڑنے کی وجہ سے اس کا ناخن ٹوٹ گیا تھا اور وہاں سے خون بہہ نکلا تھا۔ وہ لڑکی اپنی نفرت نبھانے کے لیے خود کو اتنی اذیت سے دوچار کر رہی تھی، اگر وہ محبت کرنے پر آئی تو کیا کیا کر گزرے گی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سادان نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو دیکھ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، میں نہیں چل پاؤں گی، پلیز آپ چھوڑ دیں مجھے، میں یہیں پر بیٹھ جاتی ہوں۔ نیمل روحانسی آواز میں بولتی یہ چاہتی تھی کہ سادان اتنے سارے لوگوں کے سامنے اس کے قدموں میں جھک کر اس کا زخم دیکھے۔ ڈونٹ وری مس نیمل۔ سادان شاہ نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیرتے اس کے آگے جھکنے کے بجائے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ نیمل نے آنکھیں پاڑے شخص کی اس دیدہ دلیری پر اسے دیکھا تھا۔ سادان اسے اٹھائے جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا، وہاں کے ڈاکٹرز فوراً اس کے قریب آئے تھے۔ نیمل کا فوراً چیک اپ کیا گیا تھا۔ سادان ایک جانب کھڑا خاموشی سے لڑکی کو گھور رہا تھا۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ان جھیل سی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو دیکھ سادان شاہ کا دل ایک فیصلے پر ضرور پہنچ چکا تھا۔ میم، آپ بہت لکی ہیں کہ سادان شاہ جیسے انسان آپ کے شوہر ہیں۔ نرس نے اسے ڈرپ لگاتے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا تھا۔ اس کی بات پر نیمل نے نگاہیں موڑ کر ایک جانب کھڑے فون پر بات کرتے سادان شاہ کو دیکھا تھا، جو مردانہ وضاحت کا شکار ایک آئیڈیل مرد تھا۔ وہ آج تک جتنے بھی ان لوگوں سے ملی تھی جو سادان کو جانتے تھے، سب سے اس نے سادان کی تعریفیں ہی سنی تھی، مگر بچپن سے لے کر اب تک سادان شاہ اور اس کے خاندان کے خلاف جتنی نفرت نیمل کے اندر بھری تھی وہ نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ سادان شاہ کو برباد کرنا چاہتی تھی، اس کے خاندان والوں کو اسی دکھ اور اذیت سے دوچار کرنا چاہتی تھی جو اس کی دادی نے برداشت کی تھی اتنے سالوں تک۔ سادان نے مصروف سے انداز میں نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نیمل ایک دم گڑبڑا سی گئی تھی، اسے فوراً نگاہیں موڑنی تھی۔ ادا سائیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہوگا؟ دوسری طرف کال پر موجود عاطف نے ڈرتے ڈرتے سادان سے سوال کیا تھا۔ میں 100% شور ہوں۔ لوگوں کو دوسروں کی محبت اٹریکٹ کرتی ہے، مگر سادان شاہ کو نیمل یوسف خانزادہ کی اپنے لیے نفرت اٹریکٹ کی ہے۔ سادان شاہ دھیرے سے مسکراتے نگاہیں نیمل پر گاڑے ہوئے بولا تھا، جو ابھی ڈرپ لگوانے آنکھیں موندے نیم دراز تھی۔ وہ بہت زیادہ نفرت کرتی ہے آپ سے، نہ کبھی خود اپنے آپ کے ساتھ خوش رہے گی اور نہ ہی آپ کو رہنے دے گی۔ عاطف نہیں چاہتا تھا کہ اتنے اچھے انسان کی زندگی برباد ہو۔ نیمل کتنی نفرت کرتی تھی اس سے، عاطف سب سے بڑا گواہ تھا۔ کیا تم جانتے نہیں ہو سادان شاہ کو؟ سادان شاہ کو سب سے زیادہ خوش یہی لڑکی رکھے گی۔ مجھے آسان کام پسند نہیں، اس لڑکی کی نفرت کو محبت میں بدلوں گا، ایسا دیوانہ بناؤں گا کہ مجھ سے دور جانے پر تڑپے گی نیمل خانزادہ۔ سادان شاہ کال کاٹ چکا تھا، جبکہ نیمل آنکھیں موندے ہوئے بھی خود پر سادان شاہ کی نگاہوں کی تپش محسوس کر پا رہی تھی۔ دونوں کے دماغ آنے والے وقت کے حوالے سے اپنی پلاننگ کر رہے تھے، جس میں کامیابی کس کے مقدر میں لکھی تھی یہ بات تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ ارزال خانزادہ کے واپس آ جانے سے جیسے خانزادہ مینشن کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ سکینہ بیگم بہت زیادہ خوش تھیں، انہیں ان کا لاڈلا پوتا واپس مل گیا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس سے کہیں جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ صرف وہی نہیں، خاندان کا ہر فرد بہت خوش تھا۔ ادا سائیں، آپ کے آنے سے ہمارے گھر کی بہاریں لوٹ آئی ہیں، اب آپ پلیز شادی کر کے ان بہاروں کو مزید بڑھا دیں۔ کب سے فیملی میں کوئی شادی نہیں ہوئی، کیا پتا اس کے بعد ہماری بھی کوئی قسمت جاگ جائے۔ وہ سب لوگ ہی اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور بھرپور خوش گپیوں میں مصروف تھے جب سفیان نے اپنے نیک خیالات کا اظہار کرتے سب کی توجہ کا رخ ایک موضوع کی جانب موڑ دیا تھا، جو کچھ ہی دیر میں سکینہ بیگم سمیت سب کا پسندیدہ ٹاپک بن چکا تھا۔ ارزال بیٹا، آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ ہمیں بتاؤ، ہم ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ڈھونڈیں گے اپنے پوتے کے لیے، یا اگر آپ کو شہر میں کوئی پسند ہے تو ہمیں بتا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سکینہ بیگم کی بات پر وہاں بیٹھی ینگ پارٹی نے ہونکو کی طرح اپنی دادی کے اس نئے روپ کو دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے یہ روپ صرف ارزال کے لیے تھا۔ ان میں سے اگر کوئی شہر کی لڑکی پسند کرنے کی بات بھی کرتا تو جوتوں کے سوا انہیں کچھ نہیں ملنا تھا۔ واہ، کیا قسمت پائی ہے ادا سائیں آپ نے، عمیر نے ٹھنڈی آب بھرتے کہا تھا، جس کے جواب میں سکینہ بیگم کی جانے سے پڑنے والا جوتا اس کی کمر کو اچھی طرح سہلاتے سے بلبلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ فضول بکواس مت کرو تم سب، بہت اہم موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ سکینہ بیگم نے سب کو گھڑا تھا،
جس پر وہ سب سنجیدگی کے ساتھ ارزال کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ سکینہ بیگم اور ارزال ایک صوفے پر بیٹھے تھے، باقی سب بڑے بھی وہاں ارد گرد موجود ارزال کی جانب دیکھتے اس کے جواب کے منتظر تھے، کیونکہ ارزال کے لیے خاندان کے اندر باہر رشتوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ سب کو ہی ارزال کی چارمنگ پرسنالٹی اور اس کا سلجھا ہوا انداز بہت پسند تھا۔ وہ جس طرح باروب انداز میں بول کر مقابل کو خاموش کروا دیتا تھا، وہ سب بہت متاثر کن تھا، جسے سکینہ بیگم کو کافی حد تک بدلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی خوبیوں کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ جی دادی جان، مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور میں جانتا ہوں آپ سب کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ آج سے 5 سال پہلے میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے۔ ارزال خانزادہ نے نہایت ہی سکون کے ساتھ ان سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا۔ سب لوگ کتنے ہی لمحات بت بنے آگے سے کچھ بول نہیں پائے تھے۔ سب کی نگاہیں سکینہ بیگم پر اٹھی ہوئی تھی، جو ارزال کی بات سن کر خوشی سے مسکراتی تھی، جو بات سب کے لیے زیادہ حیرت کا باعث بنی تھی۔ سکینہ بیگم کو اپنے پوتے کی پسند پر پورا یقین تھا۔ وہ خود کو ارزال کا مجرم مانتی تھی، اب اس کی خوشی کی خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو ارادہ رکھتی تھی۔ کیا میں اپنی بہو کی تصویر دیکھ سکتی ہوں؟ سکینہ بیگم سمیت وہ سب لوگ ارزال کی پسند اور اس کی منقوہہ دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ ارزال نے موبائل پر اس لڑکی کی تصویر نکالتے سب سے پہلے سکینہ بیگم کی جانب بڑھائی تھی۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بچی ہے، بالکل چاند کا ٹکڑا۔ سکینہ بیگم کو لڑکی پہلی نظر میں ہی بہت پسند آئی تھی۔ اس کی معصومیت اور سادگی نے بہت زیادہ بھائی تھی۔ باقی سب نے بھی باری باری تصویریں دیکھتے اپنی پسندگی کا اظہار کیا تھا۔ ادا سائیں، اب ہماری کیوٹ سی بھابھی کا نام بھی بتا دیں۔ سدرا اور بینیش سب سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو چکی تھی، انہیں اپنے بھابھی سے بہت زیادہ پسند آئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ ارزال انہیں کوئی جواب دیتا، فون آ جانے کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ دادی جان پلیز اب جلدی سے ارزال بھائی کی شادی کرتے، بہت مزہ آئے گا۔ عافیہ کی بات پر سب نے ہی سکینہ بیگم کی جانب دیکھا تھا، جو خود نہیں جانتی تھی کہ ارزال اتنی جلدی اس شادی کے لیے ماننے والا تھا یا نہیں۔ نیمل کے بڑے بھائی سفیر کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ سب کا دل تھا کہ ارزال کی بھی ساتھ ہی ہو جائے، مگر ارزال نے اتنی جلدی شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، جس پر سکینہ بیگم سمیت کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ارزال اپنی خوشیاں ان کے ساتھ بانٹ رہا ہے اور سب کچھ بھول کر واپس اپنوں میں لوٹ آیا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اب ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ارزال ناراض ہو، مگر یہ سچ تھا کہ ارزال کی منقوہہ ان سب کو بے حد پسند آئی تھی۔ وہ جیسا باروب اور تھوڑا سخت مزاج سا انسان تھا، اس کے ساتھ ایسی ہی معصوم سی لڑکی جچتی تھی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر مشائم نے فیروز کو نہیں دیکھا تھا۔ ملازمین سے پوچھنے پر اسے یہی پتا چلا تھا کہ فیروز 1 ہفتے سے آیا ہی نہیں۔ مشائم کی بے قراری اور تڑپ پر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے ثانیہ کو کال ملائی تھی۔ ارے مشائم، کیسی ہو تم؟ ثانیہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش دلی سے اس کا حال پوچھنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ویسے تو ہر دوسرے دن آتی تھی یہاں، مگر پچھلے 1 ہفتے سے یہاں کا چکر بھی نہیں لگایا تم نے۔ مشائم کے لہجے میں محسوس کیے جانے والا طنز تھا۔ جب اسے دوسری جانب سے کسی سے بات کرتے فیروز کی آواز سنائی دی تھی، جو سنتے مشائم کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہوا تھا۔ تو وہ ملازم تمہارے گھر پر ہے؟ مشائم جب بھی ثانیہ کو فیروز کے آس پاس دیکھتی تھی جان بوجھ کر اسے ملازم کہتی رہتی تھی۔ نہیں، وہ ملازم نہیں ہے۔ ثانیہ کو اس کا یہ کہنا برا لگتا تھا۔ تمہارا نہیں ہے، مگر میرا ملازم ہے وہ، اور ہمیشہ رہے گا بھی۔ مشائم اچانک غصے سے چلا کر بولی تھی۔ اسے ثانیہ کا فیروز کے حق میں بولنا بھی زہر لگتا تھا۔ اوکے مشائم، کول ڈاؤن، تمہاری طبیعت خراب ہے۔ ثانیہ کی باقی باتیں منہ میں ہی رہ گئی تھی جب مشائم نے شدید اشتغال میں آتے موبائل سامنے موجود دیوار پہ دے مارا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے یہاں نہیں آیا، مگر وہاں اس چڑیل کے ساتھ ہے۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ میں نے بولا تھا کہ چلے جاؤ یہاں سے، مگر تم جانتے ہو میں ایسا نہیں چاہتی۔ تم میرے ہو، تو پھر تم کسی اور کے پاس کیسے جا سکتے ہو؟ مشائم دونوں ہاتھوں میں سر گرائے روتی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ جس چکر میں اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا، وہاں سے خون بہنے لگا تھا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ مشائم رحمان کو ایک بار پھر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا تھا۔ مشائم، میری جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس کے روم میں داخل ہوتے رحمان کیانی اسے پھر سے اسی حالت میں دیکھ تڑپ کر اس کے قریب آئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے نکلے تھے۔ آپ بھی چلے جائیں بابا، میں پاگل ہوں، مجھے اکیلا چھوڑتے ہیں پلیز۔ باقی سب کی طرح آپ بھی مجھے چھوڑتے ہیں، کسی پاگل خانے میں چھوڑائیں، میں یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوں۔
میں عام انسانوں کے بیچ رہنے کے قابل نہیں ہوں. پلیز مجھ سے اپنا پیچھا چھڑوا لیں ورنہ میں آپ کو بھی نقصان پہنچا دوں گی. مشائم خود سے لڑ کر تھک چکی تھی. مشائم آپ میرے جینے کا واحد سہارا ہیں، میری گڑیا ہیں آپ کو بھلا کیسے خود سے دور کر سکتا ہوں؟ آپ کی وجہ سے ہی تو آپ کے بابا اب تک کی زندگی جی رہے ہیں. رحمان کینی اپنی لاڈلی کی حالت دیکھ خود کو نہیں روک پائے تھے. وہ چاہتے تھے کہ باقی سب بچوں کی طرح ان کی بیٹی بھی نارمل ریئیکٹ کرے، مگر آئے روز مشائم کی بگڑتی حالت نے انہیں مزید پریشان کر دیا تھا. تو پھر فیروز کو کہیں مجھے طلاق دیتے. مجھے اس ملازم کے ساتھ نہیں رہنا، نہ اس کی شکل دیکھنی ہے. وہ بہت برا ہے بابا، مجھے نہیں چاہیے. وہ میرا نہیں ہے بابا. وہ مجبوری کے تحت مجھ سے رشتہ بنائے ہوئے ہے. آپ پلیز اس کے ساتھ ناانصافی مت کریں، جانے دیں اسے. مشائم کی سانسیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مدھم ہوتی جا رہی تھیں. جب وہ بے جان ہوتی وجود کے ساتھ رحمان صاحب کے بازوں میں جھول گئی تھی. رحمان کینی نے اسے سینے میں بھیگتے قدموں کی چاپ پر بھیگی آنکھوں کے ساتھ مڑ کر دیکھا تھا، جہاں دروازے میں آن کھڑے ہوتے شخص کے چہرے پر بھی ویسی ہی اذیت رقم تھی جیسی وہ اس وقت اپنے اندر محسوس کر رہے تھے. وہ جلدی سے مشائم کو بیڈ پر لٹاتے ڈاکٹر کو کال کرنے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ فیروز بوجھل قدم اٹھاتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا تھا. اس دیوانی لڑکی نے اس احساس سے ہی کہ وہ اس وقت کسی اور کے ساتھ ہے اپنے آپ کو اتنی اذیت پہنچا دی تھی. فیروز خان مشائم رحمان کا پاگل پن تھا، جو بات آج پوری طرح سے واضح ہو چکی تھی.